عزیز طلبہ، ہمارا آج کا جو 5واں اور آخری سبق ہے وہ 3 اس کے جز ہیں، 3 حصے ہیں اس کے، ایک مکالمہ، ایک خط اور ایک درخواست، یعنی اس کا عنوان ہے مکالمے، خطوط، درخواستیں۔ تو مکالمہ عزیز طلبہ 2 افراد کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح کوئی تصور کر کے کسی موضوع پہ 2 افراد اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ آپ کسی موضوع پر مکالمہ کیجئے۔ مثال کے طور پر آپ سیلاب پہ مکالمہ کر سکتے ہیں 2 افراد مل کے، اسے تحریر کیجئے، نہ بھی تحریر کریں تو یہ بہت دلچسپ آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ آئیے اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ، یہ اس کا نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے۔ مریض، دیکھیے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مریض کے بعد یہ 2 ڈاٹس ہیں، کولن اس کو کہتے ہیں۔ مریض، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ سب علامات کو آپ نے غور کرنا ہے، خود سے دیکھنا ہے اب اس کو آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر، وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ مریض، ڈاکٹر صاحب دوپہر سے بخار اور گلے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر، ادھر ذرا میرے قریب آئیں، آپ کا گلا چیک کرتا ہوں، ذرا منہ کھولیں، آپ کا تو گلا بہت زیادہ خراب ہے اور اسی وجہ سے آپ کو بخار ہے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میں نے درد کی گولی کھائی تھی لیکن اس سے بھی آرام نہیں آیا۔ ڈاکٹر، میں آپ کو بخار اور گلے میں تکلیف کی دوائی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غرارے بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو آرام آ جائے گا۔ مریض دوا لیتے ہوئے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک مکمل بات اس ڈائیلاگ میں ہے۔ آپ جب بھی ڈائیلاگ لکھیں، پڑھیں یا آپس میں دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ آپ بات کریں تو ڈائیلاگ کو مکمل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اب دیکھتے ہیں عزیز طلبہ، جیسا کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ خطوط بھی ہمارے ہیں۔ اگرچہ عزیز طلبہ آج خط کا جو رواج ہے وہ موبائل فون آنے کے بعد، انٹرنیٹ وغیرہ کے آنے کے بعد، ای میل کے بعد اس کا رواج یا چلن کچھ کم ہو گیا ہے۔ پہلے ذرا یہ زیادہ ہوتا تھا، ہم خط لکھتے تھے اور ڈاک خانے میں اس کو لیٹر باکس میں ڈالتے تھے۔ آج کم بھی ہو گیا ہے اور آج لیٹر باکس میں ڈالنے کے رواج میں بھی کمی آئی ہے اور پرائیویٹ کوریئر کمپنیز بھی موجود ہیں۔ دونوں صورتوں میں خط آج بھی لکھے اور پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ خواہ آپ وہ خط انٹرنیٹ پر لکھیں، لیکن خط کی ایک اہمیت ہے۔ اور ماضی میں جو خطوط لکھے گئے عزیز طلبہ، آپ کوشش کیجئے انہیں بھی پڑھیں، ان کا بھی مطالعہ کیجئے۔ خط کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ شہر کا نام ہے، پھر تاریخ ہے، پھر جنہیں آپ نے مخاطب کیا ہے اور پھر سلام ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں والسلام، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا دوست، جو بھی، اور پھر نام۔ یہ اس کا مخصوص ایک سانچہ آپ کہہ لیں اس کو، یعنی شروع میں آپ دیکھیں تفصیل، آخر میں اور درمیان میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے۔ کسی بھی موضوع پہ آپ کا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کا ذاتی خط بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی چیز کی فرمائش کر رہے ہیں، آپ کسی بات سے روک رہے ہیں، آپ کی مشورہ لے رہے ہیں، آپ گھریلو کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے راولپنڈی 7 فروری 2018، ظاہر ہے یہ اپنے مطابق آپ اس کو بدلیں گے۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں، چچا جان اور چچی جان بالکل ٹھیک ہیں۔ میری پڑھائی بالکل ٹھیک ہو رہی ہے۔ دوپہر اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتا ہوں اور پھر اسکول کا کام کر لیتا ہوں۔ شام کو چچا جان سے بھی پڑھائی میں مدد لیتا ہوں۔ مجھے کاپیوں کی مزید ضرورت تھی، وہ میں نے لے لی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عنقریب موسم بہار کی جو چھٹیاں ہونے والی ہیں تو میں گھر آ جاؤں۔ آپ سب سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ فاطمہ کی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ گھر میں سب کو میرا محبت بھرا سلام کہہ دیجئے اور فاطمہ کو بہت سا پیار۔ بظاہر لگتا ہے کہ فاطمہ ان کی چھوٹی بہن ہے احمد علی کی، تو اس میں بظاہر کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ قریب، ان قریب یعنی بالکل قریب۔ میرا خیال ہے کہ ان قریب یعنی بہت جلد موسم بہار کی جو چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ تو اس طرز پہ عزیز طلبہ آپ خط لکھیے یا پرانے خطوط کا مطالعہ کیجیے۔ پھر ہے آپ کے اس میں شامل درخواست۔
اپلیکیشن۔ عزیز طلباء، موقع کی مناسبت سے ہمیں روزمرہ بہت سی اپلیکیشنز، درخواستیں لکھنی پڑتی ہیں، خواہ ہم اسکول میں ہوں، کسی دفتر میں ہوں، خواہ ہمارے گلی میں کوئی، ہمارے محلے میں کوئی مسئلہ ہے، ہمارے شہر میں کوئی بات ہے، ہم کوئی توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ہم انتظامیہ کو کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اچھے انداز سے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہیے۔ خط کی طرح اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جن کے نام آپ نے درخواست دینی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ یہ بدل سکتا ہے، آپ ممکن ہے کہ درخواست اپنے علاقے کے چیئرمین کو دینا چاہتے ہیں، خدمت جناب چیئرمین ہو جائے گا۔ آپ دفتر میں دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے وہاں کے ضرورت کے مطابق آپ کریں گے۔ پھر اسی طرح العارضہ یا العارض، نام یعنی عرض کرنے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی عرض کس نے کی، جیسا کہ خط میں آپ نے دیکھا تو وہ کیا تھا، والسلام۔ خط میں آپ والسلام نہیں لکھیں گے، العارض العارضہ لکھیں گے، جو بھی ہے، کیونکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ آپ سکول میں لکھ رہے ہیں تو یہاں جمع ششم لکھیں گے آپ۔ آئیے خط پڑھتے ہیں، درخواست پڑھتے ہیں۔ جناب عالی، یعنی پہلے آپ نے جنہیں مخاطب کیا ہے ان کا آئے گا، پھر جناب عالی۔ مودبانہ، مودبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے سخت نزلہ و بخار ہے، جس کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتی، مہربانی فرما کر مجھے 2 دن کی چھٹی عطا کریں۔ مودبانہ ادب سے، ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ بس یہ، یعنی درخواست جو ہے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف اپنا مدعا بیان کریں، بات بیان کریں، اس میں فالتو باتیں لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں جسے کہتے ہیں پوری بات ٹو دا پوائنٹ درخواست میں ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس خط جو ہوتا ہے اس کی نوعیت ذاتی ہوتی ہے، خط میں ہم بہت سی باتیں فالتو کرتے ہیں، اپنی ذاتی باتیں بھی کرتے ہیں، سلام دعا بھی کہلاتے ہیں۔ اس میں آپ نے جنہیں مخاطب کیا ہے اور جو مسئلہ آپ کا ہے بس وہ بیان ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یونٹ ختم ہوتا ہے، اور نہ صرف آج کا یونٹ بلکہ ہمارے اس کورس کے یعنی اردو پیکج ڈی کے 4 یونٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں دی گئی نظموں کی، کہانیوں کی اور سبق آموز باتیں، تاریخ کی باتیں، ان سب کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اس سے ملتی جلتی یا اور دیگر چیزیں اور کتابیں، خواہ وہ آپ انٹرنیٹ پہ پڑھیں یا کتابی شکل میں پڑھیں، ان کو لے کر لائبریری سے حاصل کیجئے، دکانوں سے لیجئے، ان سب کا آپ مطالعہ جاری رکھیں تاکہ آپ کی اردو بہت اچھی ہو، جو کہ ہماری قومی زبان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔